یہ زندگی ایسی گزری کہ قدم قدم پہ لوگوں کی رائے سامنے آتی رہی. اچھا، میں پہلے بہت حیران رہتا تھا اور لوگوں کی رائے کا احترام کرتا تھا. میرا وزن ایک زمانے میں زیادہ ہو گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی تمہارا وزن بہت زیادہ ہو رہا ہے، تمہیں نا جنک فوڈ نہیں کھانی چاہیے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، تمہیں خود پر کھاتے وقت قابو پاؤ. اچھا، کچھ عرصے بعد کوئی بیماری ہوئی مجھے اور میرا وزن کم ہونے لگا، خاصا کم ہو گیا. انہی لوگوں نے مجھ سے کہنا شروع کیا، او ہو وزن کم ہو گیا، کیا تم بیمار ہو، کوئی ٹینشن ہے کیا، تو اس وزن کو بڑھاؤ. میں بہت حیران ہوا کہ ایک ہی آدمی دو رائے دے رہا ہے. جب آپ سنگل ہوتے ہیں یعنی شادی شدہ نہیں ہوتے تو لوگ آپ سے کہتے ہیں بھائی شادی کیوں نہیں کی یار، شادی کا تمہیں پتہ ہے کتنے فائدے ہیں، آپ شادی کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بھائی بچے پیدا کرو، بچے تو بہت ضروری ہیں، ابھی تک کیوں نہیں ہوئے، تم والد کیوں نہیں بنے. کیونکہ بچوں کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے. رائے دینے کا یہ سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے، آپ کے بارے میں کوئی رائے دینے کا. ایک مزے کی بات سناؤں، میں اخبار جہاں کا ایڈیٹر بنا نیا تو 2-3 لوگوں نے بہت سنجیدگی سے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم ناکام ہو جاؤ گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اب تک جو کام کرتے آئے ہو لوگوں کے ساتھ وہ بہت نرمی سے کرتے آئے ہو، بہت محبت سے کرتے آئے ہو. بھائی ایڈیٹر ایسا نہیں ہوتا، ایڈیٹر کو سخت مزاج ہونا ہوتا ہے، اس کو کام لینا ہے، وقت پہ کام کرنا ہے. اچھا، میں بہت متاثر ہوا اس بات سے کہ بھائی کتنا میرا بھائی خواہ ہے کہ مجھے ایڈیٹر بنتے ہی یہ مشورہ دے رہا ہے، ایک رائے قائم کر رہا ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا کہ بھئی وہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نرمی سے کام لیں گے تو کام نہیں ہوگا. اس دوست نے کہا کیا تم ان صاحب کی رائے کی وجہ سے اپنے مزاج کو بدل دو گے، اپنے طریقہ کار کو بدل دو گے؟ تم تو اسی نرم مزاج کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہو. میری آنکھوں کے سامنے سے جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جو رائے ہوتی ہے لوگ جو دیتے ہیں وہ ایک سرسری رائے ہے، بس وہ آپ کے اوپر کوئی لیبل لگا دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں غور کرتے کہ وہ آپ اسی محبت کے ساتھ لوگوں سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. ان کے خیال میں سخت گیر ہونا زیادہ ضروری ہے. پھر میں نے جب اس پہ غور کرنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ ہر قدم پہ لوگ رائے قائم کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں رائے دے رہے ہیں اور بے دھڑک دے رہے ہیں. اگر آپ کسی ویکینڈ پہ گھر پہ لیٹے ہوئے ہیں آرام سے، کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے یار یہ عجیب آدمی ہے، آتا جاتا ہی نہیں ہے کہیں، ایسا بور آدمی ہے، بالکل کوئی معاشرے میں ملتا ہی نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا کریں، بہت پارٹی کریں، لوگوں سے دوستوں کے ساتھ جائیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل سنجیدگی سے زندگی کو لیتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس تفریح کرنا چاہتا ہے. آپ اگر کامیاب ہو جائیں، ترقی کر جائیں، مالی طور پہ کامیاب ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ عجیب آدمی ہے، پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اگر آپ زیادہ کمائی نہ کر سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی میں حوصلہ نہیں ہے، یہ کچھ سست ہوگا، یہ اپنے شعبے میں ناکام اس وجہ سے، ورنہ تو بہت کما رہا ہوتا. اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ بہت ہی شرمیلا ہے اور میرا خیال یہ خود پسند ہے، بس اپنے ہی عشق میں مبتلا رہتا ہے. اگر آپ بہت محفل آرائی کے عادی ہوں تو کہتے ہیں یار کتنا بولتا ہے، ہر معاملے میں بولتا ہے، خاموش کیوں نہیں رہتا. تو زندگی کی ان بھول بھلیوں میں ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی تنقید کرنے والا، کوئی نہ کوئی لیبل لگانے والا، کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے والا اور کوئی نہ کوئی آپ کے نمبر دینے والا کہ آپ 5 نمبر ہیں یا 10 نمبر ہیں یا کیا ہیں، موجود ہوتا ہے. لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 3 وجوہات ہیں اس کی. یہ عمر گزرنے کے بعد پتہ چلا. پہلی بات یہ کہ یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے، ایک دفاعی میکینزم ہے، یعنی خود کو بہتر سمجھنے کے لیے کسی دوسرے میں نقص یا خامی تلاش کر لینا.
مطلب یہ کہ اگر آپ خود موٹے ہیں تو آپ دبلے آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر آپ خود ناکام ہیں تو جو کامیاب ہو گیا اس کو کہہ رہے ہیں یہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی دماغ جو ہے نا وہ ایک شارٹ کٹ کا عادی ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ کیا ہے؟ کہ ایک خاص وضع کے آدمی کو ایک خاص عادت کی بنا پہ اس پہ بس ایک لیبل چسپاں کر دو، اس کو ایک ڈبے میں بند کر دو کہ یہ اس ٹائپ کا آدمی ہے، اور اس کو مغرور کہہ دو، اس کو محفل آرائی کا عادی کہہ دو، اس کو بہت زیادہ بولنے والا کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو۔ تو یہ ایک دماغ کا شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ بس کسی کو ٹھپا لگا دو کسی کو، یہ سمجھے بغیر کہ آدمی صرف وہ نہیں ہوتا جو ایک عادت سے نظر آتا ہے، آدمی پرت در پرت ہوتا ہے، آدمی کی کئی تہیں ہوتی ہیں، اور آدمی ہمیشہ ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ آپ آج جو ہیں اس سے بہتر 10 سال بعد ہوں گے، اس سے بہتر 20 سال بعد ہوں گے۔ یہ اس کی دوسری یعنی خرابی ہے اس سارے سسٹم کی۔ تیسری بات جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ، یہ جو رائے دیتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں اور فیصلے دیتے ہیں، یہ ناخوش لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ناخوش لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ ان کی صف میں ہی رہیں۔ آپ کی خوشی، آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی انہیں پریشان کرتی۔ تو ترقی کر کے آپ کے پاس، آپ کے قریب، آپ کے درجے میں آنے کے بجائے انہیں زیادہ آسان یہ لگتا ہے کہ آپ کو گھسیٹ کے اپنے درجے پہ لے آئیں، اپنے لیول پہ لے آئیں۔ اب یہ تو سب ہے، تو اب کیا کریں؟ انہی لوگوں کے ساتھ جینا ہے تو کیسے جئیں؟ پہلی بات جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کی خواہش کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی ہرگز کوشش نہ کریں، کیونکہ جس سانچے میں آپ خود کو ڈھالیں گے وہ اس نئے سانچے میں بھی خرابی نکال لیں گے۔ یہ جو آپ کی زندگی ہے، آپ کا کیریئر ہے، آپ کی عادتیں ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، یہ آپ کی جاگیر ہیں۔ آپ یہاں چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ یہاں پریزیڈنٹ ہیں، آپ یہاں مالک ہیں، اور یہاں صرف آپ کی آواز، آپ کی خواہش اہم ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ انگریزی محاورے کے مطابق بیک گراؤنڈ نوائز ہے، بیک گراؤنڈ کا شور ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو آپ وہ کریں جو آپ میں جوش پیدا کرے، جو آپ میں خوشی پیدا کرے۔ ان کی رائے کو نہ سنیں، ان مقاصد کو ان کا پیچھا کریں جو آپ کو عزیز ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ رائے دینے والے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، ایک آدمی بینکنگ کر رہا ہے، ایک آدمی صحافت کر رہا ہے، ایک آدمی موسیقی کی دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی وکالت کرنا چاہتا ہے، ایک آئی ٹی کا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے، ایک کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے۔ اب بینکنگ والا آدمی جو ہے اس کو اگر کوئی کرکٹ کا شوقین رائے دے گا تو کیا رائے ہوگی؟ وہ تو اپنے حساب سے رائے دے رہا ہے۔ اگر کوئی موسیقی کا رسیہ ہے وہ کاروبار والے کو رائے دے گا تو وہ اپنے حسابوں رائے دے گا، اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس دنیا میں جہاں مسلسل آپ کو پرکھا جاتا ہے، ساری زندگی آپ پہ لیبل لگائے جاتے ہیں، وہاں آپ کو بغاوت کرنی ہے۔ آپ کو دوسروں کی رائے کے ڈبے میں بند نہیں ہونا ہے۔ دوسروں کی رائے ان کا اپنا خوف ہے، ان کی اپنی ناکامی کا عکس ہے، ان کی اپنی کہانی ہے، لیکن آپ کی زندگی آپ کی اپنی کہانی ہے۔ اس کا تعلق آپ کی صلاحیت اور آپ کی خوشی سے ہے۔ تو بھائی، کوئی بھی رائے، نیگیٹو رائے، اس کے بارے میں ایک عالمگیر کلیہ ہے، ایک کان سے سنیے، دوسرے کان سے نکال دیجئے، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔